السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعد اس کے بعد، میثاقہ کہ وہ پختہ ہو جائے، اس کو پختہ کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد پھر اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ عہد، وعدہ خلافی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، وعدے کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور وعدے کو توڑ دینا یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑائی ہو جائے کسی کے ساتھ تو گالی دیتا ہے، وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور منافقین اور کیا کام کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں۔ کیا توڑ دیتے ہیں؟ ما، اس چیز کو، امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، رشتہ داری کو ملایا جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ صلہ رحمی کو توڑ دیتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ بہت عظیم کام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی نے اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من وصل کی، جس نے تجھے ملایا میں اس کو ملا دوں گا، اور جس نے تجھے کاٹ دیا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من وصل وصلہ اللہ ومن قطع قطعہ اللہ، جس شخص نے رشتہ داری کو ملایا، اللہ تعالیٰ اس کو ملا دیں گے، اور جس شخص نے رشتہ داری کو توڑا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے اور خبر بھی ہے اس حکم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے۔ اس لیے رشتہ داریوں کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اور اس طرح بعض لوگ رشتہ داریوں کے ساتھ برابری والا معاملہ رکھتے ہیں، برابری کام کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی آ گئے ہیں ان کے پاس، وہ بھی کبھی ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، پورا کام رکھنے والا جو ہے وہ رشتہ داری ملانے والا نہیں ہے۔ رشتہ داری ملانے والا حقیقت میں کون ہے؟ جب رشتہ داری ٹوٹ رہی ہو اس وقت اس رشتہ داری کو ملائے، اگرچہ اس کے رشتہ دار غلطی پر ہوں اور خود وہ حق پر ہو، پھر بھی وہ رشتہ داری کو ملائے، یہ ہے اصل میں رشتہ داری کو ملانے والا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينسأ له، ایسا شخص جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں اور اس کی عمر کو دراز کر دیں، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ من سرہ ان ينسأ له فی اثرہ، یعنی کہ ایسا شخص جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو طویل کر دیں، اس کو لمبی زندگی دیں اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیں، تو اسے چاہیے فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو ملائے۔ تو رشتہ داری کو ملانا
بہت عظیم کام ہے۔ رشتہ داریوں کو توڑنا یہ منافقین کا اور فاسقین کا کام ہے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ان کے گناہوں کے سبب۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد مچاتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی ہیں، ہم وہ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں میں کجروی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر اعتراضات کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن بنائے اور اسی پر ہی ہمیں فوت کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔